آج کے شو میں تمام تجارتی سرگرمیوں پر رات 10 بجے بند کرنے کی حد فوری نافذ کر دی گئی۔ انڈور شادی کی تقریبات اور کھانوں کی اجازت واپس لینے کا فیصلہ۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا اجلاس، اہم فیصلے۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ عرفان خان۔ کرونا کے حوالے سے جو اس کی تیسری لہر اب آ چکی ہے سامنے، اور مریضوں کی تعداد میں مسلسل روز بروز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہو رہا ہے، جو پازیٹیوٹی ریشو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، جو اس وقت جو ڈیسیشن میکرز ہیں ان کی طرف سے، وہ بڑی الارمنگ ہیں۔ جو اس میں بتایا گیا ہے کہ ہاسپٹلائزیشن بڑھ رہی ہے، پاکستان میں کرونا کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا، انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ کیسز بڑھنے سے ہسپتال دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ایک بڑی الارمنگ بات ہے کہ دباؤ ایک بار پھر بڑھنا شروع ہو گیا اسپتالوں میں۔ ہمارے پاس نمبر آف بیڈز ویسے ہی کم ہے، اور پھر یہ صورتحال کا سامنا خدا نخواستہ ہم کر سکتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے دوران ملک میں کرونا کی شرح میں مزید اضافہ ہوا، اور شہری گھر سے باہر ماسک ہر صورت پہنے۔ پنجاب، خیر پختونخوا، آزاد کشمیر میں مسائل نظر آتے ہیں۔ یہ شفقت محمود صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، اور فیصل سلطان صاحب نے جو آج پریس کانفرنسز کی ہیں، کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں، اور وہ اہم فیصلے کیا ہیں؟ فیصل سلطان صاحب نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے کچھ پالیسی جو اس وقت وضع کی ہے، انہوں نے کچھ سمارٹ لاک ڈاؤن کس طرح ہوگا، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، لیٹس ہیئر دس۔ تمام جو ہمارے انتظامی ادارے ہیں پروونسز کے اندر، شہروں میں، ان کو سمارٹ لاک ڈاؤنز اور مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤنز جو وہ آج تک استعمال کرتے آئے ہیں، اس کو بیماری کے پھیلاؤ کے تناسب کو مد نظر رکھتے ہوئے لگاتار استعمال کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ گھر سے کام کرنے کی جو پالیسی ہے، جس کو ہم 50% ورک فرام ہوم پالیسی کا ذکر کرتے رہیں، وہ تمام فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں اس سے متفق ہیں۔ جو کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے شام 10 بجے کی لمٹ تھی، وہ کسی طرح سے ری انفورس کی جائے گی فی الفور۔ امیوزمنٹ پارک جو ہیں، یہ سارے ملک میں شام 6 بجے بند کرنے کی ہماری ڈیسیجن اور ہدایت ہے۔ اسی طرح سے کچھ اور فیصلے شادی ہالوں کے حوالے سے، اور جو گیدرنگز ہیں، لارج گیدرنگز ہیں، اس حوالے سے فیصل سلطان صاحب نے کیا کہا ہے، لیٹس ہیئر دس۔ جو شادیاں ہیں، جو انڈور ویڈنگز ہیں، یعنی جو ہالز کے اندر ہیں، اور جو ریسٹورانٹس ہیں جو کہ کمرے کے اندر یا ہال کے اندر کھانا کھانے کی جو صورتحال ہے، اور سینماز اور شرائنز، یہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ 15 مارچ سے یہ ودرا ہو جائیں گی، یعنی ان کی اجازت ہو جائے گی۔ لیکن یہ موجودہ صورتحال دیکھتے ہوئے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ایکسپیکٹڈ ان چیزوں کا سٹارٹ تھا، اس کو روک دیا گیا ہے، اور لیکن آؤٹ ڈور ڈائننگ اور جو آؤٹ ڈور والی پالیسی ہے وہ جاری رہے گی، اور یہ جو اس کا اطلاق ہے یہ 15 مارچ سے لے کر جو 15 اپریل تک چلتا رہے گا۔ تو اگر آپ کو ان شارٹ بتایا جائے تو کچھ اہم ترین فیصلے ہو چکے ہیں NCOC کے اجلاس میں، آج انہی پر گفتگو ہوگی، اور سوال یہ بھی اٹھایا جائے گا کہ ویکسین کے حوالے سے حکومت کی حکمت عملی کیا ہے۔ لیکن NCOC کے ہونے والے اہم ترین فیصلوں پہ پہلے روشنی ڈال لیتے ہیں۔ NCOC میں ایک فیصلہ اہم ہوا، جس طرح ابھی آپ نے سنا کہ تمام تجارتی سرگرمیاں رات 10 بجے بند کرنے کی جو حد ہے وہ فوری نافذ کر دی گئی ہے۔ ایک بار پھر سے انڈور شادی تقریبات اور کھانوں کی اجازت واپس لینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ آؤٹ ڈور کھانوں اور ٹیک اوے کی سہولت میسر رہے گی ریسٹورنٹس پہ، اور بیرونی اجتماعات SOPs کے سخت نفاذ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 300 افراد تک کی لمٹ ہوگی، محدود کر دیے گئے ہیں۔ 15 مارچ سے سینما گھروں اور مزارات کھولنے کا فیصلہ بھی واپس ہو گیا، اور دفاتر میں 50% ملازمین کے گھر سے کام کرنے کی پالیسی جاری رہے گی۔ ورک فرام ہوم اسٹرکچر، تفریحی مقامات کو شام 6 بجے بند کر دیا جائے گا۔ سینما ہالز کو 15 مارچ سے کھولنے کا فیصلہ واپس لیا گیا۔ سینما گھروں اور شادی ہالز کو نہیں کھولا جا سکتا، ایسا ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے کہا۔ ہوٹلوں کے اندر کھانے پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ شادی ہالز کے حوالے سے پالیسی برقرار رہے گی۔ اور اسلام آباد، فیصل آباد، گجرانوالہ میں تعلیمی ادارے 15 مارچ بروز پیر سے 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ لاہور، گجرات، ملتان، راولپنڈی، سیالکوٹ، پشاور میں بھی تعلیمی ادارے 15 مارچ سے تقریباً 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ تمام تعلیمی ادارے پھر دوبارہ 28 مارچ کو کھلیں گے، اور جن اداروں میں امتحانات ہو رہے ہیں وہ جاری رہیں گے۔ اور سندھ اور بلوچستان کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوا کہ 50% بچے اسکول آئیں گے۔ ایسا شفقت محمود صاحب نے کہا کہ
जो 50% की पॉलिसी है इसको रिटेन किया जाएगा सूबा सिंध और बलूचिस्तान में। ये सारे अहम तरीन फैसले और इसके साथ साथ कुछ वैक्सीनेशन के हवाले से अहम फिगर्स आपके सामने रखते चले कि हमने जो अब तक डेटा हासिल किया उसके मुताबिक तकरीबन 12 लाख साइनोफार्म जो वैक्सीन आई उसमें से 3 लाख हुकूमत कहती है कि वैक्सीन लगा दी गई फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को। एक सर्वे भी पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन का हुआ है, वो सर्वे क्या कहता है, डॉक्टर्स को कितनों को ऑफर हुई कितनों को नहीं हुई, तफसीलन आज प्रोग्राम में आप जान सकेंगे। उसके साथ साथ 2 और वैक्सीन हैं, एक ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन और इसके साथ एक रशियन वैक्सीन स्पुतनिक की। इन 2 के हवाले से हुकूमती फैसला क्या है या हुकूमत किस चीज़ का इंतजार कर रही है। अगर हिकमत अमली देखी जाए तो लग ये रहा है कि हुकूमत खैरात की डोनेशंस की वैक्सीन के ऊपर इस पूरी पॉपुलेशन को जो तकरीबन 230 मिलियन की पॉपुलेशन है इसको वैक्सीनेट करना चाहती है और तीसरी लहर पाकिस्तान में आ चुकी है। तो इस वक्त हमारे पास वैक्सीन खरीदने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो बजाय नज़र आ रहा है। कुछ स्पेशलिस्ट ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में, इसके साथ साथ कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स के अलावा भी और भी जो स्टेक होल्डर्स से हम राय जानेंगे इन तमाम फैसलों के ऊपर और हुकूमत की हिकमत अमली पर तनकीद करते हुए जायजा लेंगे इसका कि आखिरकार ये हिकमत अमली कितनी दुरुस्त है वैक्सीनेशन के हवाले से। आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में कोरोना के हवाले से जो तीसरी लहर है या नहीं है सो क्या कहें और उसके साथ साथ जो हुकूमत की हिकमत अमली वैक्सीनेशन के हवाले से वो इंतहाई नाकिस नज़र आती है। आखिरकार इस हिकमत अमली के साथ हम आगे किस तरह बढ़ेंगे, सारे पाकिस्तानियों को प्रोटेक्ट किस तरह करेंगे और इस थर्ड वेव को फेस किस तरह करेंगे, ये सारे अहम सवाल डॉक्टर फैसल महमूद साहब जो कि आगा खान यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ही इज़ ऑल्डर ऑफ कोविड टास्क फोर्स, तो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर इफ्तिखार बन्नी साहब पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के सदर हैं इस्लामाबाद चैप्टर के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। और डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब हु इज़ एन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम इस्लामाबाद। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। फैसल महमूद साहब, क्या ये तीसरी लहर है और अस्पतालों में जिस तरह फैसल सुल्तान साहब ने कहा कि दबाव बढ़ रहा है, तो आपके अपने अस्पताल आगा खान में क्या सूरत हाल है और दीगर अस्पतालों की इत्तलात आपके पास क्या है, क्या दबाव बढ़ रहा है? तो देखिए दूसरे प्रोविंसेस के बरक्स कराची के अंदर या सिंध के अंदर ऐसे हमारे रेट ज्यादा नहीं बढ़ रहे और यहाँ पे दबाव केसेस के काफी कम है, बल्कि एक्सपो सेंटर को भी थोड़ा सा बंद कर दिया गया। हमारे पास भी पेशेंट्स ज्यादा नहीं आ रहे, काफी कम हो गई। अच्छा, और इसकी जो दूसरे शहरों में हो रहा है इस पर जिस वजह से ये फैसले हुए हैं, इन फैसलों पर आपकी नज़र में ये सही फैसले हैं, बरवक्त फैसले हैं या देर हुई है? और जो रिसेंट स्पाइक हुआ है केसेस में इसकी वजूहात आप क्या समझते हैं, क्या ये थर्ड वेव है? देखिए आई थिंक जो फैसले हुए आई थिंक बिल्कुल ठीक फैसले हुए। जैसे जैसे आपके रेट्स बढ़ते हैं, आपके नंबर्स बढ़ते हैं या कम होते हैं, आपके फैसले उस हिसाब से चेंज होने चाहिए। अगर यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता तो फिर परेशान कौन बात होती कि फिर आपके नंबर्स बढ़े तो आप कुछ कर क्यों नहीं रहे इसके लिए। और इस वजह से ये फैसले दोबारा भी चेंज होंगे जैसे आपके नंबर्स ऊपर नीचे जाएंगे। बढ़ने के बहुत सारे वजूहत हैं। ऑलरेडी हमको पता है कि एसओपीज में थोड़ी सी ईजिंग भी है, उससे थोड़े से रेट्स बढ़े हैं। हो सकता है वजह एसओपीज है फैसल साहब या वजह कुछ और भी हो सकती है? कल हमारे साथ डॉक्टर जफर मिर्जा साहब थे, वो कहते हैं कि ब्रिटिश वेरिएंट पाकिस्तान में जो आया है ये वो ब्रिटिश वेरिएंट जो तेजी से फैलता है ज्यादा, ये वो केसेस हैं ज्यादा। तो आप डू यू थिंक कोई और वेरिएंट है नया ये कोरोना का जो अब है? जी मैं भी आपको यही बोलने वाला था कि जो ब्रिटिश वेरिएंट है, जो दूसरे वेरिएंट है, वो भी हमारे पास थोड़ा सा आना शुरू हो गए, ट्रैवल थोड़ा सा बढ़ गया है और इससे मौसम के असर भी हैं क्योंकि जैसा सिंध के अंदर गर्मी थोड़ी जल्दी आती है एंड उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ा। तो बहुत सारे मुख्तलिफ वजूहात हैं, कोई एक वजह नहीं है इसकी। सही है। और मैं डॉक्टर इफ्तिखार बन्नी साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि जो डॉक्टर्स हैं फ्रंट लाइन, क्योंकि आप लोगों ने एक सर्वे किया गैलप के साथ, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने वो सर्वे किया, नाज़रीन को बताएं कितने परसेंटेज डॉक्टर्स हैं जिनको ऑफर नहीं हुई अब तक कोविड वैक्सीन? आपके जो पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के नंबर्स हैं वो क्या कह रहे हैं? गैलप के साथ मिलकर किया था और बड़े साइंटिफिक अंदाज में ये सर्वे हुआ था और इस सर्वे में जो नताइज हमारे सामने आए और इसमें हमने पूरे मुल्क के डॉक्टर से बात की थी और उसमें पहली बात तो ये सामने आई कि ये जो कहा जा रहा था कि डॉक्टर शायद ख़ुद तैयार नहीं हैं इस वैक्सीन के लिए, ना खुद लगाना चाहते हैं और ना लोगों को लगवाना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे सर्वे से ये चीज़ सामने आई है कि 81% यानी 81% जो डॉक्टर्स हैं वो ये वैक्सीन ख़ुद भी लगवाना चाहते हैं और अवामुन्नास को भी वो चाहते हैं कि ये वैक्सीन लगवाई जाए।
جو ایک اور خطرناک بات سامنے آئی کہ ڈاکٹرز جو ظاہر ہے کہ فرنٹ لائن ورکرز ہیں یا آپ انہیں اگلے محاذ کا مجاہد قرار دے سکتے ہیں اور وہ بڑی ہمت کے ساتھ سامنا کر رہے ہیں اس بیماری کا اور لوگوں کا علاج کر رہے ہیں. جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ 89% ڈاکٹرز ایسے ہیں کہ جو لوگوں کا علاج کر رہے ہیں اور وہ ایسی جگہوں پر موجود ہیں جہاں پر کرونا کے مریض ہوتے ہیں اور ان کا علاج کیا جاتا ہے. یعنی 89% ڈاکٹر جو ہیں پاکستان کے کرونا کے خطرے کا براہ راست سامنا کر رہے ہیں اور یہ کافی خطرناک صورتحال. تھوڑا بریک اپ اور بتائیں. ایک اور چیز جو سامنے آئی وہ یہ تھی, جو اگر یہ تھوڑا اور سمجھا دیں, جو آپ نے بتایا 59% یہ 59% کے ڈاکٹرز پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں کیونکہ پبلک سیکٹر میں تو ہو رہی ہے اس وقت ویکسینیشن. یہ کون ہے 59%؟ جی میں نہیں یہ بحثیت مجموعی جی یہ جو ڈاکٹرز جن کو ویکسین کی آفر نہیں کی گئی ہے اور جو ابھی تک ویکسین کی پہنچ سے دور ہیں, وہ پاکستان کے تمام جو ڈاکٹرز ہیں مجموعی تعداد ان کے 59% ہیں. 59% ڈاکٹرز ایسے ہیں جن کو ویکسین کی آفر نہیں ہوئی ہے اور وہ ان کی سمجھ سے باہر ہے کہ ویکسین کیسے ان کو لگائی جائے گی. اور اس میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ ہمارے KP کے جو صوبہ ہے خیبر پختونخوا, وہاں سے تعلق رکھتی ہے اور وہ تقریباً 74% ڈاکٹرز وہاں کے ایسے ہیں کہ جن کو یہ آفر نہیں کی گئی اور وہ پریشان ہے کہ کیسے اس ویکسین کا حصول ممکن بنایا جائے. تو یہ خاصی بڑی تعداد ہے. صحیح. اور میں شمائل داؤد صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کراچی کی صورتحال ہم نے سنی, اس پر ڈاکٹر فیصل محمود صاحب بتا رہے تھے, یا اسلام آباد لاہور کے اندر وہاں کے صورتحال اس وقت ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے لاہور میں بالکل اسپیسیفکلی کہ وہاں پر نمونیا کے کیسز بہت زیادہ پیشنٹس آ رہے ہیں. وہاں پر کیا اس وقت صورتحال ہے ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب؟ جی, جو ہمارے اپنے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو تو کیسز متواتر نظر آ رہے ہیں, اور جو بیچ میں ایک ٹھہراؤ آیا تھا دوبارہ سے اسٹیبل پیشنٹس پریزنٹ کر رہے ہیں آؤٹ پیشنٹ میں, تو وہ تو آ رہے ہیں اور ظاہری بات ہے ان کا علاج بھی ہو رہا ہے. لیکن جو اس میں بدقسمتی سے جو بھی سسٹم آیا ہے اس کے اندر ڈاکٹرز کو انہوں نے رجسٹر کیا اور میڈیکل سٹاف نے رجسٹر کیا, لیکن کوئی پرائرٹی کے مطابق ڈاکٹرز اور فرنٹ لائن جو نرسز اور ٹیکنیکل سٹاف ہیں ان میں سے بے تحاشا انتظار میں ہیں, اور ان میں سے بھی کوئی ان کو نہیں مطلب ایڈریس کیا گیا, اور ٹائم بھی نکلتا جا رہا ہے. تو بیسکلی جو وقت کا جو یہ ٹائم جو نکل رہا ہے, اس میں ایک طرف تو یہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہم اس کو لاک ڈاؤن کو لگاتار نہیں کر سکتے, جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا. ہم اگر یہ وائرسز جو ویریشنز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی, اب ان کی جو نظر آ رہی ہیں ان کی کہہ رہے ہیں سمٹمز کہ یہاں بھی لوگوں میں آئے ہیں ٹریول کر کے, تو اب یہ اگر ویریشنز بڑھتے گئے اور ہم نے یہ وقت ضائع کر دیا. دیکھیں ابھی میں کچھ دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ دنیا بھر میں وہ 3rd کے بعد 4th ویو کی بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اگر پاکستان تھوڑا سا پیچھے ہے, ہمیں یہ ٹائم ملا ہوا ہے اور ہم اس ٹائم کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اپنے لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے میں کامیاب ہوں, تاکہ ہم اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں اگلی ویریشنز کے اس سے بچ سکیں. یہ بڑا ضروری ہوگا. صحیح. اور فیصل محمود صاحب, یہاں پر ویکسینیشن کے حوالے سے ڈاکٹرز میں ابھی آپ نے سنا کہ جو پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کہہ رہی ہے کہ کتنے ڈاکٹرز ایسے ہیں جتنے فیصد جو ان کے سروے کے مطابق گیلپ کے ساتھ جو ویکسین لینا چاہتے ہیں ان کو میسر نہیں ہوئی. یہاں پر کیا صورتحال ہے فیصل محمود صاحب کراچی میں؟ جی, تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر ورکرز کی ویکسینیشن ہو رہی ہے. پہلے تھوڑی سی کم تھی بیکاز صرف فرنٹ لائن ورکرز کو مل رہی تھی, جو کہ ایک ترتیب سے یا ایک لسٹ کے ذریعے مل رہی تھی. جب اس کو کھولا گیا اور لوگ خود ہی جا کے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کر پا رہے تھے, تو اس سے ہماری اپٹیک میں کافی اضافہ ہے. مگر ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوسرے وجوہات سے پریشانی کی وجہ سے یا گھبرا رہے ہیں کہ وہ ویکسین نہ لگائیں. انہیں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت, ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ویکسین سیف ہے اور کووڈ سے اس کی خطرہ زیادہ ہے بنسبت ویکسین سے. صحیح. اور جو فیصلہ اسکولوں کے حوالے سے ہوا ہے کہ صوبہ سندھ میں 50% اٹینڈنس رکھی جائے گی اس پر فیصل مصعب, اور باقی جگہ پہ بند ہے, تو یہ فیصلہ آپ کس نظر دیکھتے ہیں کہ اسکول کھولنا اس وقت کتنا سینسیٹیو ڈیسیشن تھا, اور یعنی یہ ہو رہا تھا فیصلہ سندھی اس وقت نہیں گیا اس فیصلے کی طرف, اس وقت سندھ حکومت نے صحیح کیا تھا, درست کیا تھا, اور 50% کا آپ کو لگتا ہے اٹینڈنس یہ بھی مینٹینیبل ہے ایس او پیز کے ساتھ, یا آپ کو لگتا ہے بند کرنے پڑیں گے ایونچولی سندھ میں بھی فیصل محمود؟ تو اگین وہی بات ہے, جب بھی وہ ریٹس دیکھیں ہم کو ڈیسائڈ کرنا ہے کہ کیا اسکولس چلیں گے, بند ہوں گے. اینڈ آئی تھنک دس از اے رائٹ ڈیسیژن کہ اگر ہمارے ریٹس زیادہ بڑے ہوئے نہیں ہیں تو پھر آپ 50% پہ کریں, مگر اگر ریٹس بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو پھر اس کو بند کریں. مگر اسی طرح سے آپ کو ڈیسیژنز
حالات دیکھ کے ہی لینے کی ضرورت ہے. آپ ایک دم سے ڈیسیجن لے سکتے بغیر حالات دیکھے. تو یہ شفقت محمود صاحب نے ناظرین جو اس سلسلے میں کہا ہے اس وقت جو پالیسی اس وقت ہے لیٹس ہیئر دس آلسو کہ کیا کہا ہے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں فیڈرل, ان کی بات اگر ہم آپ کو سنوا سکتے ہیں جو اس وقت انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. لیٹس ہیئر دس آلسو. جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں بلوچستان میں حالات جو ہیں وہ ابھی تقریباً ٹھیک ہیں, اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو 50% بچے ہیں وہ روز آیا کریں گے, اور سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ یعنی کہ دور دور بیٹھنے کے ساتھ ماسک کے ساتھ جو ساری SOPs پہلے بنائی گئی تھی اس کے مطابق سندھ میں بلوچستان میں جو ہے عمل درآمد ہوتا رہے گا. فیصل آباد, گجرانوالہ, اس کے بعد لاہور, گجرات, ملتان, راول پنڈی اور سیالکوٹ. ایک دفعہ میں پھر اعلان کرتا ہوں کہ جن شہروں کا میں اعلان کر رہا ہوں ان شہروں میں سوموار منڈے سے اسکول جو اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ 2 ہفتے کے لیے بند ہو جائیں گے. افتخار بنی صاحب, ڈاکٹر افتخار بنی صاحب, آپ ان فیصلوں کو NCOC کے آپ لوگوں نے کس طرح دیکھا پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن نے؟ دیکھیں میرا ایک عمومی تاثر اس حکومت کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ غلط وقت پر صحیح فیصلے کرتے ہیں اور صحیح وقت پر غلط فیصلے کرتے ہیں. یہ فیصلے جو اس وقت کیے گئے ہیں یہ بہت مناسب ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی قوت نافذہ جو ہے بہت کمزور ہے حکومت کی. نہ یہ پہلے ان فیصلوں پر صحیح طریقے سے عمل درآمد کروا سکے ہیں, اور نہ اس وقت ہمیں کوئی خوشگمانی یا اچھی توقع ہے کہ ان پر عمل ہو سکے گا. اور مجھے اس بات کے حوالے سے بھی تھوڑے سے تحفظات ہیں کہ سندھ کو اور بلوچستان کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں خطرات نہیں ہیں. میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے. وہاں خطرات بظاہر نظر آتا ہے, اتار چڑھاؤ آتا ہے کہ خطرات کچھ کم ہو گئے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو مجموعی تعداد ہے سندھ میں اس وقت پازیٹیو کیسز کی وہ پنجاب سے زیادہ ہے. حالانکہ پنجاب کی آبادی سندھ کے مقابلے میں 2 گنا ہے, لیکن مجموعی تعداد جو کرونا کے پازیٹیو کیسز ہیں وہ سندھ میں زیادہ ہیں. تو وہاں پہ بھی بدستور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور گورنمنٹ نے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن پہلے بھی کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ صحیح طور پر اس پر عمل نہیں ہوا تھا, اور اسی لیے جو ہے ہمارے کیسز جو ہیں مسلسل مثبت آ رہے ہیں. اور اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان میں 1800 کے قریب کیسز جو ہیں مثبت آئے ہیں, اور یہ بہت بڑی تعداد ہے. اور اس ہفتے میں تو بطور خاص بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. ہماری تعداد جو ہے مثبت کیسوں کی تقریباً 3% پر آ گئی تھی, لیکن اس ہفتے کے دوران وہ 4.8 یعنی تقریباً 5% تک دوبارہ پہنچ گئی ہے. اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو حکومت کی جانب سے بعض اوقات صحیح بات نہیں کی جاتی. آپ یاسمین راشد صاحبہ ہی کو دیکھ لیں, ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں, لیکن ان کی طرف سے ایک پریس کانفرنس میں بڑی عجیب و غریب بات کی گئی. انہوں نے اس ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس کی بہت زیادہ بات کی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میں تو یہ نہیں لگواؤں گی, غالباً اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو لوگوں کی مرضی ہے, وہ چاہیں تو لگوائیں یا چاہے تو نہ لگوائیں. تو حکومت کے کسی ذمہ دار عہدیدار کی طرف سے اس قسم کا مضحکہ خیز بیان جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اور اس کا غلط تاثر بنتا ہے. کیونکہ آپ نے ویکسین پہ تو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے جو جی آپ نے ویکسین پہ بات کی ہے, تو میں ویکسین پر ہی سوال آگے پوچھنے لگوں, لیکن اس بریک کے بعد کہ جو حکومتی اسٹریٹجی ہے 3 ویکسینز ہیں, سائنو فارم, آکسفورڈ, اسپوٹنک جو رشین ویکسین ہے, تو حکومت آخرکار کیا کس طرح جو آپ کی آبادی ہے پورے پاکستان کی اس کو تحفظ دینے کے لیے, ویکسینیشن کے لیے جس طرح حکومت سوچ رہی ہے, جو ڈونیشن کے ساتھ جو یعنی خیرات پہ جو ویکسین مل رہی ہے وہی فراہم کرنے کا سوچ رہی ہے, یہ کیا دیرپا ہے, یہ عمل درآمد ممکن ہے, کیا یہ نااہلی ہے؟ یہ سارے سوالات ناظرین ہم اٹھائیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات, NCOC کے اہم ترین فیصلے, لیکن اس سے قبل آپ کو ویکسینیشن کی طرف لے کے چلتے ہیں. جو اہم ترین سوالات اٹھ رہے ہیں حکومتی حکمت عملی پر, اس سے پہلے ٹیسٹنگ کے اوپر جو حکومت کے اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں, اوور آل آفیشیل نمبرز ہیں کہ 9.3 ملین تقریباً ٹیسٹ ہوئے ہیں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ آفیشیل جو دوسرے ممالک میں ٹیسٹ ہوئے کہ حکومت نے خود ٹیسٹ کیے, مفت میں ٹیسٹ کیے, یہاں پر یہ ٹیسٹ بہت کم ہوا.
کہا گیا کہ یہ ٹیسٹ کافی کم لوگوں کا کیا گیا. جن لوگوں نے ٹیسٹ کرا ایک تو ٹیسٹ ہی 4,000 سے 6,000 روپے کا ہے. تو ایک عام آدمی جو افورڈ نہیں کر سکتا, جو آلریڈی مہنگائی تلے دب گیا ہے, اس کو اگر نزلہ, زکام, بخار, جسم میں درد بھی ہوتا ہے تو وہ گھر پہ بیٹھ کے آرام کر لیتا ہے بجائے اس کے کہ وہ ٹیسٹنگ کی طرف جائے. اور نہ حکومت نے کوئی اسٹریٹجی بنائی نہیں کہ آفیشیل ٹیسٹنگ سینٹرز ہوتے, مفت میں ٹیسٹنگ جس طرح سے ہو رہی ہے پوری دنیا میں وہ ہوئی نہیں. پرائیویٹ لیبس تھیں وہ اپنے چارج کرتی رہیں. اب ویکسینیشن کے حوالے سے بھی ایک کنفیوژن سا ہے. ایک سائنو فارم کی ویکسین ہے جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے 3 لاکھ لوگوں کو لگا دی ہے, 1.2 ملین 12 لاکھ ڈوزز اس کے آ چکے ہیں. ایک ایسٹرازینیکا ویکسین جس کا کہا جا رہا ہے کہ وہ ملنے والی ہے کوویکس کے تھرو, اور تیسری ہے اسپٹنک جس کے بارے میں کہا گیا کہ رشین ویکسین ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ کیا جائے گا کہ وہ امپورٹ کر سکے. پھر بتایا گیا کہ بائرز جو تھے وہ اتنے ڈیٹیلز نہیں دے سکے ڈریپ کو اپنی, اور اس لیے وہ آرڈرز ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے. تو لیکن ایک کنفیوژن سا اس وقت ہے کہ حکومت سوچ کیا رہی ہے, کس طرح آگے بڑھنا چاہ رہی ہے. کیا ٹیسٹنگ جس طرح ہوئی اس طرح ویکسینیشن میں بھی پروفیٹیرنگ ہوگی اور اسی طرح پوری عوام کو نہیں مل سکے گا؟ جو عدم مساوات کی بات ہوئی تھی, ظفر مرزا صاحب کل کہہ رہے تھے, اس پہ بھی اہم سوالات ہیں. شمائل صاحب آپ کی کافی ریسرچ ہے اس کے اوپر, یہ مجھے بتائیے گا کہ حکومت کی حکمت عملی آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں, کیا کنفیوژن ہے یا ڈیسیشن میکنگ کے اندر بالکل آپ کہیں کہ نااہلی ہے, کیا ہو کیا رہا ہے آخرکار ویکسینیشن کے حوالے سے؟ آئی تھنک جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ بہت سلو ریاکشن ہو رہا ہے. مطلب ٹھیک ہے مائکرو لاک ڈاؤنز تو وہ کر رہے ہیں, لیکن لاک ڈاؤنز ایک یعنی کہ ایک ٹیمپریری سولوشن ہے. اب جو جہاں تک یہ ویکسینیشنز کے بارے میں, اس کے بارے میں امپورٹ کرنا یا اس کے لیے ریسورسز پیدا کرنا اور ان کو امپورٹ کرنا, اس کے لیے بہت پہلے سے کام کرنے کی ضرورت تھی اور ڈیلیز بہت ہو گئے ہیں. ابھی دیکھیں اس وقت بہت کنفیوژن ہے, میس کنفیوژن ہے. جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے گیلپ سروے جو انہوں نے کیا, اس میں میں خود بتا سکتا ہوں کہ میرے اپنے بہت سے کولیگز جو ہیں وہ ریلکٹنس ان میں آ رہی ہے. میرے سٹاف, میرے کولیگز جو نرسز اور ٹیکنیکل سٹاف ہیں ان میں ریلکٹنس آ رہی ہے, اور بہت سے متس اور وہ ہیں. اب یہ چیزیں جو تھیں میس میڈیا کے اوپر, جس طرح آپ کا یہ شو ہے, اس طرح مختلف پروگرامز پہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ اس کی کیمپینز کرنے کی ضرورت تھی تاکہ وہ متس کو دور کیا جائے, مس انفارمیشن کے جی پریگننسی پہ اس کے اثرات ہیں اور وغیرہ وغیرہ, بہت سی اس قسم کی کانسپریسیز ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز لگوانا چاہ رہے ہیں, ان کو میسر نہیں ہے. حکومت کہہ رہی ہے 12 لاکھ ویکسین ہے, 3 لاکھ وہ لگا چکے ہیں. تو یہ پھر لوگ ویکسین لگوا نہیں رہے اس لیے سلو ہو رہی ہے, یا حکومت لگا صحیح نہیں رہی ہے, نظام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے؟ کیا آپ کو نہیں, میں آپ کو بتانے لگا ہوں دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. ایک طرف یہ ریلکٹنس اتنے بڑے پیمانہ پہ نہیں ہے, لیکن جو لوور اس کے اندر جو کیڈرز ہیں ان کے اندر ڈیفینیٹلی ہے. یہ میرے سامنے کی بات ہے, میں اپنے مشاہدے سے بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ, میں خود چونکہ مجھے لگ چکی ہے ویکسین فرسٹ ڈوز, تو میں گیا ہوں, میں نے مشاہدہ کیا ہے. پہلی بات یہ کہ جو یہ ان کے سینٹرز ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ 2 بجے وہ بند ہو جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو سندھ میں کیا حالات ہیں, لیکن یہاں پر میں آج بھی گیا تھا کسی ریلیٹیو کے ساتھ, تو 2 بجے بند ہو جاتے ہیں. تو وہ آورز جو ان کے کام کرنے کے آورز ہیں وہ بھی کم ہیں, پھر سینٹرز جو پورے ملک میں ہیں وہ کم ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ 45 ملین جو ہے کوویکس کے ذریعے, جس کا آپ نے ذکر کیا, ایسٹرازینیکا جو ہے وہ اپ ٹو سپٹمبر آنا ہے, یہ گورنمنٹ نے کہا ہے, جس میں سے 16 ملین جو ہے وہ ابھی مئی تک آنا ہے, اور اس میں سے ابھی 1 ملین وہ ہیں جس میں سے صرف 3 لاکھ لگے ہیں. تو اگر اس سپیڈ کے ساتھ اگر روزانہ کی بنیاد پہ آپ کام کریں گے, آپ کو تو اب کئی سال چاہیے کہ آپ یہ ویکسینز, وہی جو 45 ملین یا یہ جو 17 ملین کی بات کر رہے ہیں, تو اس سپیڈ سے تو ہمارا وہ کارگر نہیں ہو پائے گا جو ہم ہرڈ امیونٹی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو پھر نتیجہ کیا ہوگا, یہ وائرس پھیلتا جائے گا, پھیلے گا, پھر ہمیں مائکرو لاک ڈاؤنز کرنے پڑیں گے. اور اگر ہم نے مائکرو لاک ڈاؤنز کو اس ٹائم کے اندر کنٹرول نہ کرنے میں کامیاب نہ ہوئے, خدا نہ خواستہ پھر ہمیں میس لاک ڈاؤنز کرنے پڑیں گے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم جو مقصد, جو ہمارے پاس جو وقت قدرت نے ہمیں ایک موقع دیا ہے, اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں جو بر وقت, آئی ٹوٹلی اگری ود ڈاکٹر افتخار صاحب کہ بر وقت وہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور تیزی کے ساتھ ایکشنز کرنے کی ضرورت ہے. ہم لیزینس جو دکھا رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری جو حکمت عملی ہے وہ ڈیلیڈ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہم ریزلٹس نہیں لے پا رہے. ڈاکٹر افتخار صاحب, یہ جو آپ لیزینس ہے, یہ جو فیصلے, لیک آف ڈیسیشن میکنگ ہے, اس کی وجہ کیا پیسہ ہے؟ اور کیا فائنینشلی ہمارے سے کمپیریبل ممالک جو ہیں, کیا وہ لوگ بھی یہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں؟ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم, کیونکہ ہمارے پاس اتنی ہائیلی انکم ہم نہیں ہے کنٹری, تو اس لیے ہم ایسا لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, یا یہ ہماری نااہلی ہے جو ہم اس وقت پیچھے ہیں؟ دیکھیں, میں سہیل صاحب ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ حکومت نے اپنی ترجیحات کا تعین صحیح طور پر نہیں کیا ہے,
اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اس اہم مسئلے پر اور اس اہم ضرورت پر خرچہ نہیں کرنا چاہتے، پیسہ نہیں لگانا چاہتے. وہ انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں خیرات میں اور تحفے کے طور پہ ویکسین ملتی رہے تو وہ عوام کو مہیا کریں گے. خود سے جو ہے وہ اس حوالے سے کوششیں نہیں کرنا چاہتے. یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. یہ حکومت تو آئی اسی دعوے کے ساتھ تھی کہ یہ کشکول توڑنا چاہتے ہیں، تو یہ کشکول توڑنے کی بجائے اس کو لے کر کھڑے ہو گئے ہیں اور تحفوں کا انتظار کر رہے ہیں. دیکھیں، اور تحفہ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں چائنا کے علاوہ کہیں اور سے بہت زیادہ ملنے کی توقع نہیں ہے. اور چائنا کی آپ اپنی آبادی دیکھیں، 1.5 ارب آبادی ہے اس ملک کی. یہ بات مجھے پلیز اگر سمجھا سکیں کہ اگر 12 لاکھ ویکسین ہمیں ملی خیرات میں یا تحفے میں یا جو بھی، تو اس میں سے بھی ہم نے 3 لاکھ کی تو لگائی ہے. یعنی پاپولیشن یہاں پہ ہم لگا بھی تو صحیح رہا، اگر اور آ بھی جاتی ہے مثال کے طور پہ ایکسٹرا زیون کا آ جاتی ہے، سپوٹنک آ جاتی ہے، تو اس کا کریں گے کیا جب پچھلی 12 لاکھ پڑی ہوئی اور ہم اس میں سے صرف 3 لاکھ لگا سکیں؟ یہ سلو کیوں لگ رہی ہے؟ دیکھیں، ان کا جو پورا جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ان کا طریقہ کار بالکل ٹھیک نہیں ہے اس حوالے سے. اور سہیل صاحب نے جو ایک بات کہی کہ 2 بجے کے بعد سینٹر بند ہو جاتے ہیں، واقعتاً ایسا ہو رہا ہے. صحیح طور پر صحیح انداز میں کام نہیں ہو رہا ہے. اس کو بڑے منظم طریقے سے کام کرنے کی ضرورت تھی، لیکن ایسا نہیں ہے. میں آپ کو اپنی ذاتی مثال دیتا ہوں کہ میں 3 دن سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں ویکسین کسی طریقے سے حاصل کر لوں. میں خود ایک الخدمت فاؤنڈیشن کے ہسپتال کا میڈیکل ڈائریکٹر ہوں. میں نے بہت کوشش کی. پہلے میرے پاس ایک پیغام یہ آیا کہ آپ I8 کے CDA کے میڈیکل سینٹر میں جائیں، وہاں آپ کو ویکسین لگائی جائے گی. آج صبح میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا یہاں تو کووڈ کی ویکسین ہوتی نہیں ہے، آپ کو یہ غلط پیغام دیا گیا ہے، آپ پیمز جائیے. پیمز گیا تو مجھے 113 نمبر ملا اور وہاں 2 گھنٹے میں تقریباً 30-35 افراد کو وہ ویکسین لگائی جا سکی تھی. اور مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ 2 بجے تک میں اس قابل ہو سکوں گا کہ مجھے ویکسین ملے، تو میں وہاں سے واپس آ گیا. اب کل پھر میں اپنے اس جہاد کا اور جنگ کا آغاز کروں گا کہ مجھے مل جائے. اس معاملے میں بڑا غیر منظم طریقے سے یہ لوگ چل رہے ہیں. اس کو بہت زیادہ آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی سر، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا افتخار صاحب اور شمائل داؤد صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ڈاکٹر فیصل